وسلم نے فرمایا الشبان شہری، حدیث مبارکہ فرمایا شبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ، میرا مہینہ. حضور نے فرمایا مدینہ میرا شہر. اب مدینے کی کتنی قدر ہے، کتنی عظمت ہے. یثرب تھا نا، یثرب تھا برائیوں کی جگہ کہا جاتا تھا، برائیاں پھیلتی تھی. جب حضور کا قدم لگا، میرے نبی کریم وہاں پر پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ یثرب نہیں، اب یہ مدینہ ہے. اس کی مٹی بھی جو ہے وہ کوڑ والے کے لیے شفا ہوگی. میرا مہینہ، حضور نے یہ میرا شہر. دیکھیں تعلق کی بات ہے نا. اب جس کا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو جائے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا. یار ایک جگہ ہے اس کی مٹی بیماریاں دے رہی ہیں، وہاں پر جو جاتا ہے اس کو کوڑ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی گزر نہیں رہا، اس کی مٹی میں آلودگی بیماری ہے. تو جب اللہ کا نبی وہاں پر قدم رکھ رہا ہے تو اللہ کا محبوب کیا فرماتا ہے کہ اب مدینہ ہے، اب اس کی مٹی جو ہے وہ بیماریوں کی بھی شفا ہوگی. شبان شہری کہ شبان میرا مہینہ ہے. اب خود اندازہ لگا لو کہ شبان کے مہینہ کتنی عظمت والا. الشبان شہری، فرمایا شبان میرا مہینہ ہے. معراج آیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جتنے بھی مہینے ہیں، رمضان ہے، حضور نے فرمایا شبان میرا مہینہ. اب خود اندازہ لگاؤ، حدیث مبارکہ ہے حضور نے معراج کے متعلق نہیں کہا، رمضان کے متعلق، آگے شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کے متعلق نہیں کہا. فرمایا الشبان شہر، یہ میرا مہینہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس مہینے میں کچھ تو ایسا ہے، کچھ تو ایسی برکت ہے، اس مہینے میں کچھ تو برکتیں ہیں نا جو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، کہہ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکتیں تو بنانی ہی بنانی. سبحان اللہ. یثرب پر قدم لگا، حضور نے فرمایا مدینہ، تو اللہ نے اس مٹی کو شفا کر دیا بیماریوں کے لیے. یہاں پر فرمایا شبان میرا مہینہ ہے. اب پتا چلا کہ اس مہینے میں برکتیں ہیں ہی ہیں، ضرور ہے. اب یہ پکی بات ہے، پتا چل گیا. اب یہاں پر نا اب یہ مہینہ چڑھے گا نا تو ہم میڈیا کھولیں گے، ٹک ٹاک کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، یوٹیوب کھولیں گے تو آ جائے گی باتیں. کیا آ گئی کہ جی 15 شبان کا کہیں لکھا ہی نہیں. اکثر آ جائے جی یہ ویسے ہی باتیں ہیں، یہ 15 شبان کی رات کو عبادت کرنا یا برکت والی رات کہنا یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں. اکثر یہ باتیں ہوں گی. اب ایسی باتیں اٹھیں گی جی کہ جی کہیں پر نہیں لکھا ہوا یہ شبان کا 15ویں شبان کا. یار ایک بات بتاؤ، حضور نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ شبان میرا مہینہ. یہ تو لوگ جانتے ہیں نا، مانتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا شبان شہری و رمضان شہر اللہ. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ اور شبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. اب جب شبان میرا مہینہ حضور نے فرمایا کوئی تو بات اس مہینے میں ہے نا، کیوں کہہ دیا. اب لوگ کہتے ہیں ابھی آگے میڈیا چل پڑے گی، ایسے جاہل لوگ جن کے پاس علم مکمل نہیں، جن کے پاس علم تھوڑا، انہوں نے کیا کہنا بھائی کہیں نہیں لکھا ہوا شب برات کی رات کا، کہیں بھی نہیں ہے، ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، ایسے ہی ساری رات جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. ایسی باتیں کریں گے. کیوں کہ ان کے ساتھ ان کا شیطان ہے. ہمارے ساتھ ایمان والا ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. اب دیکھیں شبان آیا، انہوں نے کہہ دینا جی کوئی بھی کہیں لکھا.
معراج آیا، انہوں نے کہہ دیا جی کہاں پہ لکھا 27ویں رات کو معراج ہوا؟ یہ بھی باتیں چلی ہیں، کہیں نہیں لکھا 27ویں رات۔ اب پھر کہیں گے ربیع الاول آیا، بھائی کہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو ولادت ہو؟ نہ وہ 12 ربیع الاول کی ولادت مانتے ہیں، نہ وہ معراج مانتے ہیں، نہ وہ شب رات مانتے ہیں۔ انہوں نے علم مکمل نہیں پڑھا۔ جنہوں نے مکمل دین کو پڑھا سیکھا ان سے پوچھیں کہ دین کا مرتبہ کیا ہے، ایمان کا مرتبہ کیا ہے، نبی کریم کا مقام کیا ہے، اور جو چیز نبی کے ساتھ لگ جائے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہاں یہ بندہ کہہ دے جی میرے علم سے نہیں گزرا، پھر تو ٹھیک ہے جی اس نے اتنا پڑھا نہیں۔ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، ان سے پڑھیں اور ان سے سیکھیں۔ اور یار باپ کسی کا فوت ہو جائے نا، کسی کا یقین کرے کسی کا باپ فوت ہو جائے، چاہے اس کا باپ دنیا دار ہو، داڑھی نہ ہو، رنگ بھی اس کا کالا ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا وہ بندہ 1 مہینہ باپ کو یاد ہی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے میرا باپ، میرا باپ، جس سے ملتا ہے روتا ہے میرا باپ، میرا باپ، چاہے وہ خوبصورت بھی نہ ہو۔ اکثر اوقات دیکھتے ہیں وہ اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں، تصویریں لگائی ہوتی ہیں، میرا باپ فوت ہو گیا، میرا باپ، محبت ہے۔ یار جب بیٹے کو باپ کے ساتھ اتنی محبت ہے تو کیا نبی کے ساتھ محبت نہیں امتی ہو سکتی؟ نبی کے ساتھ امتی کو محبت نہیں ہے؟ تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ ایمان تمہارا پورا نہیں ہے۔ تو یار ہم نبی سے محبت کی جب باری آئے تو ہم کہہ دیں جی ربیع الاول کا بھی نہیں کہیں لکھا ہوا، معراج کا بھی نہیں کہیں لکھا ہوا، اور شب رات کا بھی نہیں کہیں لکھا ہوا۔ پھر میں فرمایا شبان شہری، یہ شبان میرا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات حضور میرے پاس تھے تو میں نے کیا دیکھا، اچانک حضور بسترے پر موجود نہ تھے اور میرے گھر میں نہ تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نکل پڑی حضور کو تلاش کرتے کرتے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ شاید حضور آج رات کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے، اپنی کسی اور بیوی کے پاس۔ آپ فرماتی ہے میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی تو میں نے کیا دیکھا۔ اب یہاں پر یہ بات میں پہلے بتا دوں، اب دیکھنا لوگوں نے کہہ رہے ہیں جی کہیں بھی نہیں لکھا جی شب رات کی رات کو قبرستانوں میں جاؤ تو دعا کرو، کہیں بھی نہیں لکھا، یہ باتیں آئی۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی راوی ہے، وہ فرما رہی کیا فرماتی، میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع کے قبرستان پہنچ گئی۔ جب قبرستان پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، حضور عبادت کر رہے تھے، قبرستان میں عبادت کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ پہنچی نا تو حضور نے فرمایا عائشہ تم پریشان تو ہو گئی تھی کہ میں شاید کسی اور کے پاس ہوں یا مجھے نہ پایا تو پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بالکل میں نے سمجھا شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں اس لیے آپ کو تلاش کرتی یہاں پر آ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول و عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے آج کی رات کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، حدیث مبارکہ ہے 15ویں شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں بندے کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جس بندے نے آئندہ سال میں مرنا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس بندے کو جتنا رزق ملنا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس بندے کے آئندہ سال 15 شعبان تک جو
وفات ہونے ہیں وہ سب لکھ کے اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس بندے نے مرنا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے عائشہ آج کی رات اتنی برکت والی ہے، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، جب نامہ اعمال میں رب کی بارگاہ میں جائیں تو میں عبادت کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر یہ فرمایا اور میں روزے میں ہوں، روزہ رکھا، روزے کے متعلق کہ جب نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے تو بندہ روزے میں ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس رات رب اپنی شان کے مطابق آسمان سے دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پچھلی رات آتی ہے نا، وہاں بھی ہے کہ پچھلی رات جو ہے رب اپنی شان کے مطابق آتا ہے، لیکن فرمایا اس رات کو اپنی شان کے مطابق۔ اب رب کی کتنی شان ہے وہ رب جانتا ہے، بے تحاشا رب کی شان ہے۔ فرمایا اپنی شان کے مطابق اس رات کو رب جو ہے وہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے، اتنی برکت والی رات۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ سن، یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ بنو قبیلہ اس کی بکریاں نہ بے تحاشا تھی، بے شمار بکریاں تھیں، بنو قبیلہ تھی، اتنی بکریاں تھیں کہ کہتے ہیں کہ مکہ میں یا مدینہ میں پورے شہر میں بکریاں جو تھی وہ پوری نہیں آتی تھی، شہر سے باہر چلی جاتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ فرمایا عائشہ یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ بنو قبیلہ کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اس رات کو رب بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی بات ہے، یہ شبرات کی رات جسے کہا جاتا ہے، یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی۔ اس رات کو انسان کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آئندہ جو رزق ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جو انسان کو صحت ملنی ہے یا بیماری ملنی ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے حدیث مبارکہ میں آتی ہے۔ ہاں کسی نے دنیا پہ آنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے شعبان کا مہینہ۔ رمضان کے بعد زیادہ جو روزے تھے حضور شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، تو حضور نے اس لیے فرمایا الشعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ سب مانتے ہیں حدیث کو، جی حضور فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے جب فرمایا یثرب مدینہ اب میرا شہر ہے تو اتنی برکت ہوئی کہ یثرب کی مٹی جو بیماریاں دیتی تھی وہ مدینہ بنا تو بیماریوں کی شفا مٹی بن گئی، مٹی شفا بن گئی مدینے کی۔ تو جب کہہ دیا شعبان میرا مہینہ ہے تو پتہ چلا اس مہینے میں کوئی تو ایسی بات ہے، کوئی تو ایسی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ربیع الاول میرا مہینہ یا ربیع الثانی میرا مہینہ یا جمادی الاول جمادی الثانی یا رجب میرا مہینہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ۔ تو لوگوں پھر یہ ذہن میں رکھ لو، اگر حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے تو اس مہینے میں برکتیں ہیں، اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔